العلیم الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کا جہاں صبح و شام ذکر جمیل ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، یہ زمین ایسی زمین بڑی متبرک ہو جاتی ہے۔ ہم اس مبارک زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان وارثان انبیاء کی زیارت کر رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد جن بچوں نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور جن بچوں نے سلیقے کے ساتھ اللہ کے کلام کو کما حق پڑھنا سیکھا ہے، ان کی دستار بندی کا پرکشش نظارہ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ عزیز دوستو، گزشتہ کل کی تاریخ ہم سب کے رہنما امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں دنیا کا 1/4 حصہ ان کی تقلید کرتا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی ان کے اصولوں کو جہاں کہیں بھی اسلامک لا پڑھایا جاتا ہے وہاں پر سلیقے سے فالو کیا جاتا ہے۔ وہ شخصیت ہے ہم سب کے امام الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ہم پر ضروری بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کا ذکر جمیل کریں، اور یہ جو ایک ادارہ ہے اس کا بھی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا ہے۔ ہم سب بھی انہی کے مقلد ہیں، تو ہمارے لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کا ذکر جمیل کریں، اور وہ اتنے بلند ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے ہمارا مقدر بھی روشن ہوتا ہے، زبانیں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں اور سماعتیں بھی مبارک بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے دین کی حفاظت کا الگ الگ طرح سے نظم پیدا فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے عمر کے آخری مرحلے میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، ایک خبر دی کہ اے نبی، ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ جو خبر دی گئی، حضور کی امت کو جو بتایا گیا، سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کامل عطا فرمایا۔ دین کامل کا مطلب ایسا مذہب جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہو، اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اسلام زندگی کے کسی پریکٹیکل لوگ ہیں، اور ہماری زندگی میں ہماری پریکٹس کیا ہوتی ہے یہ ہم جانیں، لیکن اگر اسلامک تھیوری کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو اسلام کے اندر یہ کمال موجود ہے کہ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اکیلے مذہب اسلام کی خوبی ہے۔ مثال سمجھیں، دنیا میں بہت سارے دھرم کے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مذہب کے مطابق کھانے کا کیا طریقہ ہے، لوگ پوجا پاٹ کا طریقہ بتا سکتے ہیں، عبادتوں کا ڈھنگ بتا سکتے ہیں، کچھ مورل ویلیوز بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں نیتکتا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن جو عادتیں ہیں، ہیبٹس ہیں، ان کو عبادتوں سے جوڑ دیا جائے، ایسا اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی بھی ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس اینگل سے اسلام کو ہم دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کریں۔ ہم یہ پائیں گے کہ دنیا اسلام کے لیے نرم بھی ہوگی، اور جنہیں اللہ توفیق دے گا وہ اسلام کے قدموں میں ڈھیر بھی ہوں گے۔ خوبی کیا ہے
لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں عبادتوں کا یہ طریقہ ہے، لیکن یہ نہیں بتا پائیں گے کہ ہمارے یہاں کھانے کا طریقہ یہ ہے، پینے کا طریقہ یہ ہے۔ مذہبی اینگل سے، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کوئی یہ نہیں بتا پائے گا کہ ہمارے دھرم انوسار ہمیں اس طرح سے کھانا چاہیے، اس طرح سے پہننا چاہیے، اس طرح سے سونا چاہیے، اس طرح سے پینا چاہیے۔ ہاں، پرمپرائیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کھانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اکیلے مسلمان کو روئے زمین پر یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کھانے کا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ بتا سکتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ یہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں سنت کہتے ہیں، کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، ایک ایک لقمے پر یہ لفظ یا واجدو کہیں، کھانا کھانے کی شروعات نمکین چیز سے کریں، کھانے کے اینڈنگ بھی نمکین پہ کریں، کھانا دسترخوان بچھا کے کھائیں، دسترخوان کا بھی کلر اگر لال ہو تو اور اچھا ہے، اپنے سامنے سے کھائیں، اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ بڑھائیں، گرم کھانا نہ کھائیں، کھانے میں پھونک نہ ماریں، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لیں، صاف کر کے کھا لیں۔ اور اس کی بھی پھر سب کیٹیگریز ہیں۔ اگر مان لیجئے کھانے میں کوئی ایسی چیز مکس ہو گئی ہے جو نہیں مکس ہونی چاہیے تو اب کیا کیا جائے؟ حال یہ ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو اسے نکالا کیسے جائے گا، اس کی بھی ڈیٹیل شریعت مطہرہ میں کی گئی، کہیں نہیں ہے۔ 5 طریقے بھی لوگ اپنے دھارمک کتابوں کے انوسار نہیں بتا سکتے کہ ہمارے یہاں دھارمک پرمپرا یہ ہے کہ کھانا ایسے کھانا چاہیے۔ یہ میں نے کھانے کی مثال دی۔ کھانے کے علاوہ آپ پانی میں بھی یہی چیز پائیں گے، پانی بیٹھ کے پئیں، 3 سانس میں پئیں، برتن کے اندر سانس نہ لیں، یہ ڈیٹیل کی گئی ہے۔ کپڑے پہننے کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے، ناخن کاٹنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، بال سلجھانے کا ڈھنگ بتایا گیا ہے، جوتے کیسے پہننا ہے، جوتے پہننے کے بعد میں قدم پہلے کون سا آگے بڑھانا ہے، اور کوئی اسپیشل جگہ ہے جہاں جانا ہے تب کون سا قدم آگے بڑھانا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آزما کے دیکھ لیں، کہیں نہیں پائیں گے کہ کوئی دھارمک کتابوں کے مطابق یہ رہنمائی کر سکے کہ ہمارے دھرم انوسار زندگی اس طرح سے جینی چاہیے۔ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پوجا پاٹ کا یہ طریقہ ہے، یہ فیتھ ہے، لیکن جو ریگولر لائف اسٹائل ہے اس کے بارے میں رہنمائی کرنا اسلام کی خوبی ہے۔ یہ جو دین کامل ہے، اس کے اندر اتنی جامعیت پائی جا رہی ہے، اتنی زیادہ وسعت ہے۔ اس وسعت میں یہ محض اللہ کا کرم ہے دین اسلام پر، لیکن اس وسعت کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں اس اینگل سے دی ہیں کہ انہوں نے ڈیٹیل کی ہے مذہب اسلام کی۔ مذہب اسلام میں جو شارٹ باتیں تھیں ان کی ڈیٹیلنگ کی ہے، ان کو ٹھیک سے ایکسپلین کیا ہے، ان سے نئی نئی چیزیں نکالی ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں صورتحال یہ ہے، اگر ہمیں کوئی ہلکا سا بھی ایشو پیش آ جائے تو ہم علماء کرام سے فون کر کے دریافت کرتے ہیں، حضرت 4 رکعت پڑھ رہا تھا، بھول سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اور جھٹ سے آپ کے امام صاحب آپ کو مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اب آپ کو یہ طریقہ اپنایا جائے۔ حضرت ایسا ہو گیا، مجھ پہ سجدہ سے واجب ہوا یا نہیں، یا میں نے ایسا کر لیا تو میری نماز ہوئی یا نہیں، یہ آپ پوچھ لیتے ہیں اور علماء کرام جواب دے دیتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے سینے میں، اپنے حافظے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن میں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ اصول بنائے ہیں۔ امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے رولز بنائے ہیں، ریگولیشنز بنائے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنائی ہیں، اسلام کی ڈیٹیلنگ کی ہے، اسلام کو ٹھیک سے ایکسپلین کیا ہے۔ ایک تھیوری کو جتنا کمپلیٹ شکل میں ایکسپلین کیا جانا چاہیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایکسپلین کیا۔ ورنہ کیا تھا؟ ورنہ یہ تھا وہ مسائل جو اللہ کے رسول کے زمانے میں پیش آئے وہ کتابوں میں محفوظ تھے، یا حضور کے بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں جو بھی ایکسیڈنٹ ہوئے، جو مسائل پیش آئے، جو چیلنجز پیش آئے اور صحابہ کرام نے اس کا سولوشن پیش کیا، وہ تو تھا۔ لیکن نیو ایج میں، آنے والے زمانے میں
اور کیا کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہوگا، اس کے بارے میں جو چیزیں موجود نہیں تھی، ریٹن میں موجود نہیں تھی، بیسک کانسیپٹ میں موجود تھیں، ریٹن میں موجود نہیں تھی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال یہ ہے کہ امام اعظم نے مذہب کو ریٹن شکل میں پیش کرنے کے لیے بیسک نیم عطا فرمائے، قوانین عطا فرمائے ہیں کہ مذہب کو ایکسپلین کیسے کیا جائے۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ایک موقع پر سجدہ سہو کیا، تو حضور نے جس وجہ سے سجدہ سہو کیا تھا وہ صحابہ کو بھی معلوم تھا، آنے والوں نے بھی حدیث پاک کو سن کر کے معلوم کر لیا کہ اگر نماز میں ایسا ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لیکن اس ایک وجہ کے علاوہ درجنوں وجوہات ایسی تھیں جو حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھ پیش نہیں آئیں اور بعد میں صحابہ کے ساتھ بھی نہیں پیش آئیں۔ اس سچویشن میں کیا کیا جانا چاہیے، کسی اور کے ساتھ پیش آ سکتی ہے، کیا کیا جانا چاہیے، اس کے لیے کیا نیم اسلام میں موجود ہے، تو وہ کیا نیم ہو سکتا ہے، اس نیم کے لیے فاؤنڈیشن فراہم کرنے والی شخصیت ہے امام اعظم کی ذات۔ یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ مذہب کو دین کامل کی شکل میں اور قیامت تک رہنے والے مذہب کی شکل میں اس مذہب کو کس طرح سے پریکٹس کیا جائے گا، اس کے لیے ریٹن شکل دینے والی شخصیت کا شخصیتوں میں سب سے بڑا رول جس کا ہو سکتا ہے وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رہا ہے۔ بہت ڈیٹیل سے امام اعظم نے نیم بنائے اور بہت حد تک ان کو ایکسپلین کیا، اور جو امام اعظم ایکسپلین نہ کر سکے تو امام اعظم کے بنائے ہوئے خطوط کے مطابق آنے والے زمانے میں دوسرے ائمہ، دوسرے علماء، فقہاء اور مجتہدین نے اس کو ایکسپلین کیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے کانوں میں ایک آواز سنتے ہیں جس کو بھاشا بولا جاتا ہے۔ اب جو بھی بھاشا ہم بولتے ہیں، وہ مارواڑی ہو، اردو زبان ہو، اب مثال کے طور پر لے لیتے ہیں اردو یا ہندی۔ اب اگر ہم نے شروع سے ہندی یا اردو زبان کو سنا ہے اور یہ ہماری مدر ٹنگ کی حیثیت رکھتی ہے تو ہمیں یہ بتائے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں لفظ ہے کا استعمال کیا جائے گا اور کہاں ہیں کا استعمال کیا جائے گا، کہاں لوگ کہا جائے گا، کہاں لوگوں کہا جائے گا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہاں جلسہ کہا جائے گا، کہاں جلسے کہا جائے گا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر کوئی پوچھ لے کہ صاحب آپ ایک جگہ تو آپ نے کہا جلسہ اور دوسری جگہ کہا جل سے، یہ لفظ بدلا کیوں، تو شاید ہم اپنے قوانین نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ بتا بھی نہ سکیں کہ ہم نے کیوں بدلا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور بتا دیں گے کہ صحیح وہی ہے جو ہم نے استعمال کیا۔ کیا ہے یہ؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ لینگویج پہلے بنتی ہے، اس کے قانون بعد میں بنائے جاتے ہیں، یا لینگویج کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس لینگویج کا دائرہ وسیع کرنا ہے تو دوسرے لوگوں کو آپ کو قوانین دینے ہوں گے۔ قوانین کے بغیر وداؤٹ رولز کوئی بھی لینگویج پرموٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ امریکی نژاد لوگ بھی اردو بولا کریں تو صرف آپ کے بولنے سے شاید وہ ٹھیک سے نہ سمجھ سکیں، ان کو بتانا پڑے گا کہ اردو کے قانون قاعدے کیا ہیں۔ ہم لوگ چاہیں یہاں کے رہنے والے کہ ٹھیک سے عربی بول سکیں تو صرف عربوں سے سن کر کے جس طرح کی عربی آنی چاہیے شاید نہ آ سکے، جب تک کہ ہمیں قوانین کی روشنی میں یہ نہ سمجھا دیا جائے، نہ وہ صرف کی روشنی میں، گرامر کی روشنی میں، کہ عربی کے اصول کیا ہیں۔ اور جب انسان گرامر سیکھ لیتا ہے کسی بھی لینگویج کے تو اس لینگویج پر پکڑ بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قواعد بنائے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، ہم غالب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مولوی عبدالحق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بابا اردو کا، کہ انہوں نے اردو کے لیے ایسے ایسے نیم دیے، کسی فلسفی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ بڑا کام کیا، اس شخصیت کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے اللہ کے دین کے لیے ہم گناہگاروں کو قواعد اور اصول بنا کے دیے، اور جن کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق آج ہم اپنی نمازیں درست کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں۔
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان قوانین کو لکھا اور ان اصولوں کی روشنی میں پھر دین کو اتنا زیادہ مرتب اور اس کی ڈیٹیلز ہوتی رہی کہ آج ہمیں کہیں پر بھی کمی محسوس نہیں ہوتی. ہم غور نہیں کرتے اس لیے باتیں بڑی نہیں محسوس ہوتی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھ رہے تھے، کچھ 3 میں سلام پھیرنے لگے، یا 4 پڑھ رہے تھے 5 پڑھنے لگے، یا آپ نے بھول سے تحیہ چھوڑ دی، یا آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی، یا آپ نے ڈبل سورہ فاتحہ پڑھ دی. کوئی بھی مسئلہ ہو یہ علماء کرام اس کا حل پیش فرما دیتے ہیں. یہ تمام مسائل نہ حدیث پاک میں لکھے ہوئے ہیں نہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. ہاں قرآن و حدیث سے اصول بنائے گئے، ان اصولی کی روشنی میں ان مسائل کو حل کیا گیا. حل کر کے بہت شارٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ اردو عربی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ اگر ایسا ہو تو حکم یہ ہے. اور آج مذہب نہایت آسان ہے عمل کرنے کے لیے. پہلے دن اتنا آسان نہ تھا، چیزیں آسان نہ تھا اس کا مطلب چیزیں اتنی کلیئر نہیں تھی، اتنا ایکسپلینیشن نہیں تھا. امام اعظم کو اس اینگل سے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے اصولوں کو سب سے زیادہ جامعیت والے اصول، کامل ترین اصول اور سب سے زیادہ ڈیٹیلز اصول بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. کچھ فلسفیوں کا یہ کہنا ہے جو تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی شریعت کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں. ورنہ کیا ایک شریعت، ایک قانون میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں؟ کہیں نہیں ہوتا. ہمارے ملک کا قانون تقریباً 2.5 سال تک لکھا جاتا رہا. ماہرین نے اسے لکھا، اچھا خاصا خرچ ہوا. 70 سال میں سے شاید کوئی سال ایسا نہ گزرا ہو جس میں اس قانون کو ڈیٹیل نہ کیا جاتا ہو، اس میں کچھ چیزیں گھٹائی نہ جاتی اور کچھ چیزیں بڑھائی نہ جاتی. جس قانون کی ماننے کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، جس قانون کی بنیاد پر پورے ملک کے 135 کروڑ آبادی کا نظام چل رہا ہے اور جس کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی گئی، لمبا چوڑا خرچ کیا گیا، 70 سال کے پیریڈ میں ہر سال اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، کہیں شارٹ کیا جا رہا ہے، کہیں ڈیٹیل کیا جا رہا ہے، کہیں گھٹایا جا رہا ہے، کہیں بڑھایا جا رہا ہے. کورٹ کچہریاں اپنا کام کر رہی ہیں، سنویدھان کے ماہرین اپنا کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ نظام اپنا کام کر رہا ہے، تب بھی اس قانون کو سمجھا نہیں جا پا رہا ہے. قانون کو اتنا ڈیٹیلز اس کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے جہاں آ کے حکومت یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہے اس بارے میں انڈین گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ سکتی اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں انڈین گورنمنٹ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، انڈین گورنمنٹ یہاں آ کے چپ ہے. اگر آپ روبوٹک سسٹم سے کوئی چیز کہیں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پرواز کے تھرو، انڈین گورنمنٹ یہاں آ کے چپ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہیں کیا نہ کہیں، کوئی قانون موجود نہیں. کیا کمال کی بات ہے. ایک شخص نے ایک اعلان کیا، اس نے ایک شریعت متعارف کروائی، چند لوگوں کو اس نے زبانی طور پر پڑھایا، کوئی کتابیں موجود نہیں تھیں. اور آج اس مذہب کی شان یہ ہے کہ لائیے نیا سا نیا مسئلہ. آپ کو لگتا ہوگا بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے، یا علماء کرام انشاءاللہ تسلی بخش اس کا حل پیش کریں گے. نئے نئے چیلنجز پیش ہوتے ہیں. کئی بار ہمیں لگتا ہوگا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. مرد نے اپنی عورت کے پیٹ میں اپنے بچے کی پرورش کرنے کی بجائے تھرڈ عورت کے پیٹ میں اپنے بچے کی پرورش کرنا چاہا، کوکھ کو گود میں لینا چاہا. ہمیں لگتا ہوگا بڑی ٹف سچویشن ہے. ان علماء کرام کے پاس حل موجود ہے کہ یہ صورتحال جائز ہے یا ناجائز. مرد ڈائریکٹ اپنا اسپین اپنی عورت کے مادہ رحم میں داخل نہ کرنا چاہے، تھرو مشینری کرنا چاہے، یہ سچویشن ہمیں لگتا ہوگا بڑی ٹف سچویشن ہے. ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا. ان علماء کرام سے آ کے دریافت کیجیے، یہ حل بتائیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. جب تک یہ مائک نہیں تھا تو سوال بھی نہیں تھا کہ مائک سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جب مائک آیا تو علماء کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. امام اعظم کے بنائے ہوئے انہی قانونوں میں یہ قانون موجود تھا کہ کب اس سے نماز ہو سکتی ہے کب نہیں ہو سکتی ہے. نہ یہ مائک تھا، نہ مائک کا تصور تھا، نہ مائک کا نام تھا، لیکن اس کی بنیاد فراہم کرنے والی چیزیں موجود تھیں. اللہ رب العزت نے اپنے دین کو نہایت کامل بنایا ہے.
لیکن اس دین کو درجہ کمال تک مکمل تحریری شکل میں پیش کرنے والی شخصیت امام اعظم کی شخصیت ہے۔ عزیز دوستو، جب اللہ رب العزت کسی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے تو اسے علم بھی اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ کتنا علم عطا فرمایا؟ حدیث پاک میں ان کی پیدائش سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ فارسی النسل بچوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ اگر علم آسمان کے ستاروں میں الجھا ہوا ہوگا تو وہاں سے بھی اسے کشید کر لے گا۔ جب کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس حدیث کی تشریح بھی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس حدیث کا مصداق کیا ہے۔ شارحین حدیث بتاتے ہیں کہ فارسی النسل بچوں میں نعمان ابن ثابت کے علاوہ کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ اتنا علم والا ہے کہ آسمان کے ستاروں سے بھی علم چھین لائے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں غیر موجود لوگوں میں آنے والے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے بارے ان کو حضور یاد فرما لیں، یہ بھی قسمت کی معراج ہے۔ حضور یاد فرما لیں کہ فلاں جگہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ حضور یاد فرمائیں اور اس شان کے ساتھ یاد فرمائیں کہ وہ بچہ اتنا باکمال ہوگا، علم کا ایسا متلاشی ہوگا، علمی طور پر اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ علم اگر آسمان کے ستاروں میں بھی الجھا ہوا ہو تو وہاں سے کشید کر لائے۔ حضور کسی کے بارے میں ایڈوانس میں یہ بات ارشاد فرما دیں، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اسے کسی بھی درسگاہ سے علم کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیدائش سے پہلے جن کے علم کی شان سے زبان رسالت پر ولولے ہوں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ شخصیت علمی طور پر کتنی مضبوط شخصیت ہوگی۔ اور سچ بھی ہے، امام اعظم کے اساتذہ کی تعداد 4000 کو ٹچ کرتی ہے۔ 4000 جس کے استاذ ہوں وہ علم والا چھوٹا نہیں ہوتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی فیضان آگے بڑھا ہے حدیث کی شکل میں، اس کا نتیجہ یہ ہے وہ علمی فیضان حضرت امام بخاری تک بھی پہنچا، اور امام بخاری کا مطلب دوسرے ائمہ تک بھی پہنچا ہے۔ وہ امام ترمذی ہوں، ابو داؤد ہوں، نسائی ہوں، امام مسلم ہوں اور دوسرے لوگ ہوں، ایک لمبی چین ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ امام بخاری کو اپنے بخاری شریف میں کچھ حدیثوں پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ وہ حدیثیں وہ ہیں جہاں امام بخاری کے بیچ اور حضور کے بیچ میں چین سمٹ جاتی ہے۔ حضور موجود ہیں، امام بخاری موجود ہیں، اور بیچ میں جو چین ہے وہ چین جتنی چھوٹی ہوگی امام بخاری کو اتنا فخر محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر امام بخاری اور حضور کے بیچ میں 7 لوگ، 6 لوگ، کبھی 8 لوگ بھی ہوئے ہیں، کبھی 4 لوگ، 3 لوگ، 5 لوگ ہوئے ہیں۔ کچھ گنتی کی حدیثیں ہیں جہاں امام بخاری ہیں، ادھر حضور ہیں اور بیچ میں صرف 3 لوگ ہیں۔ ایسی حدیثوں کو حدیث کی ٹرم میں ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ثلاثیات کی بڑی تعداد وہ ہے جو امام بخاری تک امام اعظم کے واسطے سے پہنچی۔ یہ ظلم ہوگا دنیا کا کہ امام بخاری کی شان کا اعتراف کیا جائے اور ٹھیک ٹائم حضرت امام اعظم کی شان کا اعتراف نہ کیا جائے۔ ایسا انسان چاہے کسی بھی مسلک کا فالو کرنے والا ہو، کم سے کم انصاف پسند انسان تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری جو بات سچ ہے وہ کہنی چاہیے، اور عقل مندی اور انصاف اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات سچ ہے اسے ماننا چاہیے۔ اسلام میں تعصب نہیں ہے، جھوٹے طور پر صرف اپنی انا کے لیے کسی چیز کو نہ ماننا یہ نفسانیت ہے، نہ یہ انسانیت ہے، نہ اسلام ہے۔ اسلام جس کی خوبیوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے کرتا ہے، اور جس کے اندر جو کمیاں ہیں تو اس کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ امام اعظم کی علمی شان، امام اعظم کی روحانی شان کیا ہے؟ علمی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور نے ان کے علم کی فضیلت ان کے پیدا ہونے سے پہلے بیان فرمائی۔ روحانی شان یہ ہے، امام اعظم علیہ رحمہ کو اللہ رب العزت نے آپ کے علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے روحانی طور پر بطور ولایت وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا
کہ صوفیاء کرام کے مطابق امام اعظم ان اولیاء میں سے ہیں جن اولیاء کرام پر پیغمبران اولو العزم کا فیض جاری ہوتا ہے۔ اصول ہے تصوف کا کہ جو بھی ولی ہوتا ہے اس ولی پر کسی نبی کی نبوت کا سایہ ہوتا ہے، ولی کسی نبی کی نبوت کا پرتو ہوتا ہے، کسی نبی کا اسپیشل سایہ ہوتا ہے۔ جیسے غوث اعظم ہے، خود فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اسپیشل سایہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا مرتبہ ولیوں میں نہایت بلند و بالا ہے۔ پانچ انبیاء کرام ایسے ہیں جو نبیوں رسولوں کے بھی سردار ہیں، پانچ انبیاء رسولان کرام ایسے ہیں جو نبیوں رسولوں کے بھی سردار ہیں، جن کو رسول اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں ہمارے آقا، پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ یہ پانچ رسول ایسے ہیں جنہیں رسول اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام ہیں اور 313 جو رسول ہیں، ان سب کے آقا، ان سب کے سردار ہیں یہ پانچ رسول، اور ان پانچوں کے بھی سردار ہیں ہمارے آقا۔ حضرت امام اعظم وہ ہیں جن پر ایک ساتھ پانچوں رسولان اولو العزم کا سایہ ہے۔ قنوج یو پی میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک بزرگ گزرے ہیں ہماری ماضی قریب میں، بڑے صاحب کشف تھے۔ صاحب کشف انسان ہوتے ہیں، صاحب مراقبہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی نگاہوں میں یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ان کے لیے زمین کے پردے نہیں رہ جاتے۔ مردہ کس حال میں لیٹا ہوا ہے، کون ہے، کیا اس کا درجہ ہے، اس کا پایہ کتنا بلند ہے، ان پر منکشف ہوتا ہے۔ وہ بزرگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کوفہ میں مراقب ہوئے، مراقبہ کرنے لگے، تو انہوں نے یہ کہا، میں نے امام اعظم کا مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امام اعظم کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ امام اعظم سے ہر ایک ولی فیض بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے بھی ولی کو ولی کامل بننا ہوتا ہے، ولی اکمل بننا ہوتا ہے۔ اتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے علمی طور پر جو مقام و مرتبہ انہیں عطا فرمایا وہ اپنی جگہ، لیکن روحانی طور پر بھی اللہ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان سے فیض حاصل کرنا بھی ہر ایک کے بس کا سودا نہیں۔ اخلاق و مروت میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ ہے، کئی غریب شاگرد وہ تھے جن کی امام اعظم پرورش کرتے، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جن شاگردوں کی بھی پرورش کرتے اور ان کے گھر والوں کو بھی امام اعظم ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، کئی غریبوں کی کفالت کیا کرتے، اور نہایت اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آتے۔ حال یہ تھا اخلاق و مروت کا اور داعیانہ مزاج کا۔ ایک موچی جو ریگولر شراب پیا کرتا تھا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز ادا کیا کرتے تھے رات میں تو وہ ہنگامے مچایا کرتا، شراب میں بدمست ہو کے شور و گل کیا کرتا، ادھم مچاتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روزانہ مسجد میں اس کی آواز سنائی دیتی، اور اس کا یہ ریگولر شگف تھا۔ کچھ وقت ایسا گزرا 1-2 دن کا کہ جب اس کی آوازیں نہیں آئیں، حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ جو شخص روزانہ رات میں چیختا چلاتا تھا شراب میں بدمست ہو کے، 1-2 روز کا عرصہ گزرا کہ اس کی آوازیں نہیں آتی، تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ فلاں رات کو انتظامیہ کے لوگ آئے، پولیس والے آئے، اور وہ اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے اس میں 14 بادشاہ گزرے ہیں، اور تقریباً بادشاہ ایسے رہے جن کا یہ مطالبہ رہا کہ نعمان ابن ثابت ہمارے یہاں چیف جسٹس ہو جائے، ان کا مطالبہ رہا۔ بادشاہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا جو چیف جسٹس ہو بہت بڑی شخصیت ہو، تو وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے یہاں یہ عہدہ قبول کر لیں۔ حضرت امام اعظم نے عہدہ قبول نہیں کیا، اور اینڈ یہ ہوا کہ امام اعظم کو اس بات کی سزا دی گئی تھی کہ آپ ہمارے یہاں عہدہ کیوں نہیں قبول کرتے، اور ان کا انتقال بھی قید خانے میں ہوا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ خبر ملی کہ میرے پڑوسی موچی کو
प्रशासन के लोग पकड़ के गिरफ्तार करके ले गए हैं। तो आप बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह निहायत खुश हुआ, उसे लगा कि हो सकता है बूढ़े मियाँ को अब ये समझ में आया हो कि मुझे चीफ जस्टिस बन जाना चाहिए, तो ये आरजू लेके आए हों। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से उसने पूछा, तो आपने फरमाया मेरा आपसे एक काम है, उसके लिए मैं हाजिर हुआ। वो निहायत खुश हुआ, और खुश होने के बाद उसने अपने मुलाजिमीन को हुक्म दिया कि इमाम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, इस खुशी में कल रात जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया पूरी ममलकत में उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। इमाम आज़म क्या रिज़ा लेके गए थे? इमाम आज़म का रिज़ा ये था कि मेरा एक पड़ोसी है जिसे आपके लोग गिरफ्तार करके ले आए हैं, मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूँ। उसको छुड़ाया गया और उसको छुड़ाकर इमाम आज़म बाहर लाए। वो शख्स जब बदमस्त होता था तो एक शेर पढ़ता था, मफहूम शेर का ये है कि मैं बड़ा कीमती आदमी था, लोगों ने मेरी कदर नहीं की। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे कैद से छुड़ा के बाहर लाए तो आपने इरशाद फरमाया, मियाँ तुम हमेशा ये पढ़ा करते थे बदमस्त होकर कि मैं बड़ा कीमती आदमी था, लोगों ने मेरी कदर ना की, गवाह रहना कि मैं आज भी तुम्हारा कदरदां हूं। बड़ा आम मिजाज है गुनहगारों से नफरत करना, जबकि सच्ची बात यह है, दायाना मिजाज ये है, गुनहगारों से नहीं गुनाहों से नफरत होनी चाहिए। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने प्रैक्टिकली तौर पर यह करके दिखाया। अजीज दोस्तों, इमाम आज़म के इल्मी, फिक़ही, अमली, रूहानी जिस एंगल से भी हम देखेंगे हम ये पाएंगे कि वो निहायत मुमताज़ है। हम चूंकि उनके मुक़ल्लिद हैं, और हम ही नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका मुक़ल्लिद या तो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शख्सियत का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। ये इदारा भी चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी का एक इदारा है, और हम सब हमारे इलाकों में जितने भी इदारे हैं वो सब उसी फ़िक़्ह हनफ़ी के इदारे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन इदारों को जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें। खुशी की बात है कि पिछले 2005 से लेकर आज 2022 तक हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब किबला ने जिस तरह से मेहनत की है और जिस तरह से पूरे इलाके को, अभी मैं दरियाफ्त कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एडमिशन रजिस्टर में अब तक जो एडमिशन दर्ज हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 700 के आसपास होती है। यानी इस मदरसे से कम व बेश 700-800 लोग अब तक फैज़ पा चुके हैं। किसी ने अल्लाह के कलाम की तिलावत की, किसी ने अल्लाह का पूरा कलाम अपने सीने में महफूज कर लिया, किसी ने कुछ इब्तदाई अरबी फ़ारसी की किताबें पढ़ी जिससे कलामुल्लाह को, हदीस पाक को ठीक से समझा जा सके। सच्ची बात यह है कि रेगुलर अल्लाह की रहमतें बरसने वाले मकानात हुआ करते हैं ये इदारे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के इदारे जहाँ कहीं भी हैं उनका ज़हनी, फ़िक्री हर तरह से सपोर्ट करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।